اسرائیل کا ایران کے شہر اصفہان پر میزائل حملہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے عراق اور شام میں بھی اہداف کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایرانی خبر ایجنسی کا کہنا ہے اصفہان کے شمال مغربی علاقے میں دھماکہ ہوا، سائرن بجائے گئے۔ ایران کے متعدد ایئرپورٹس کو بند کر دیا گیا۔ مغربی ایران سے گزرنے والے مسافر طیاروں کا رخ بھی تبدیل کر دیا گیا۔ Will those in favor of the draft resolution please raise their hand? Those against? Abstentions? 12 votes in favor, 1 vote against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. امریکہ نے فلسطین کے اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت کی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ سیکیورٹی کونسل کے 12 رکن ممالک نے فلسطین کو مستقل رکنیت دینے کی حمایت کی۔ برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ نے قرارداد پر ووٹنگ سے گریز کیا۔ اکثریت کی حمایت کے باوجود قرارداد پاس نہ ہو سکی۔ 7 اکتوبر کے بعد سے امریکہ نے اسرائیل کی حمایت میں چوتھی بار ویٹو کا استعمال کیا۔ Minister of Finances in the United States for a part of a series of engagements with not just within the U.S. government interagency, but also engaging with non-governmental organizations. We encouraged Pakistan to prioritize and expand economic reforms to address its own economic challenges. پاکستان معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقتصادی اصلاحات کو ترجیح دے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ شراکت داری ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کی پریس بریفنگ۔ کہا پاکستانی وزیر خزانہ نے محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کی۔ پاکستان متعدد شعبوں میں ایک اہم شراکت دار ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان اور ایرانی صدر کے ممکنہ دورہ پاکستان پر سوال کے جواب میں ویدانت پٹیل کا کہنا تھا ان دوروں پر بیان ان ممالک کی لیڈرشپ پر چھوڑتا ہوں۔ اپوزیشن کے ہنگامے سر زرداری کی مفاہمت کی تجویز۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا احترام اور سیاسی مفاہمت کی فضا قائم کرنا ہوگی۔ ملک آگے لے جانے کے لیے نئی سیاست کرنا ہوگی۔ کوشش کریں گے تو سیاسی درجہ حرارت میں کمی لا سکتے ہیں۔ ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ چیلنجز سے نمٹنا ناممکن ہے۔ مکالمے اور پارلیمانی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ مقاصد کے لیے سب کو ایک قدم پیچھے ہٹ کر سوچنا ہوگا۔ کہا امید ہے ارکان پارلیمنٹ اپنے اختیارات کا دانش مندی سے استعمال کریں گے۔ تمام لوگوں اور صوبوں کے ساتھ قانون کے مطابق یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ 23 منٹ کے خطاب کے دوران اپوزیشن کے نعرے بازی مسلسل جاری رہی۔ پارلیمان باجوڑ سیٹوں سے گونجتے رہی۔ جمشید دستی ایوان میں مسلسل باجا بجاتے رہے۔ صدر زرداری شور شرابے میں صرف مسکراتے اور خطاب جاری رکھا۔ اپوزیشن ارکان بینر اور تصویریں اٹھائے اسپیکر کے ڈائز کے قریب جمع ہوئے۔ جعلی رہنما درمیان میں دیوار بن گئے۔ قادر پٹیل اور آغا رفیع اللہ کی جانب سے روکنے کی کوشش پر ارکان اسمبلی میں تلخ کلامی اور گرما گرمی بھی ہوئی۔ رش بڑھا تو ڈائز کے سامنے سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ صدر کا خطاب مکمل ہوتے ہی اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا۔ آج یہاں پہ ایک انلیگل صدر کا خطاب آپ نے سنا اور بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں اٹھا اور پوائنٹ آف آرڈر ریز کرنے کی کوشش کی اور بدقسمتی کے ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی نے اجازت نہیں دی۔ ایوان میں غیر قانونی صدر نے خطاب کیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ قانون ہے جس وقت اپوزیشن لیڈر اٹھے گا اسے فلور دیا جائے گا۔ آصف علی زرداری نے بحیثیت صدر پیپلز پارٹی سے استعفیٰ نہیں دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہم نے زرداری کو 21 صوبوں کے احتجاج کی سلامی پیش کی۔ زرداری کو مجبور کیا، انہوں نے اپنی تقریر ادھوری چھوڑی۔ یہ لوگ عہدے بانٹتے ہیں، آئین اور قانون کے دائرے میں اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔
بانیہ پی ٹی آئی کا شیر افضل مروت کے بیان سے اظہار لاتعلقی. ڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد مزمل اسلم نے میڈیا کو بتایا بانیہ پی ٹی آئی سعودی عرب سے متعلق دیے گئے بیان کا علم نہیں تھا. بولے پی ٹی آئی دور میں سعودی عرب نے $2 ارب دیے. سعودی عرب خلاف ہوتا تو سرمایہ کاری کیوں کرتا. سربراہ سنی اتحاد حامد رضا بولے بانیہ پی ٹی آئی نے واضح کیا حکومت کے خاتمے میں سعودی عرب کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. ترجمان رؤف حسن نے کہا جدوجہد کا آخری دور شروع ہو گیا ہے. عنقریب ہر ادارے کی طرف سے مثبت اشارے آئیں گے. بانیہ پی ٹی آئی دوبارہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. شیر افضل مروت سعودی عرب سے متعلق بیان پر قائم. کہا سعودی سے متعلق بیان میری ذاتی رائے تھی. ضروری نہیں کہ ہر بیان پارٹی پالیسی کے مطابق دیا جائے. انسانوں ذاتی رائے دینے کا حق حاصل ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کو جواب. کہتے ہیں سیاست کے لیے دوست ملکوں سے متعلق ایسا بیان افسوسناک ہے. ایسے ملک سے متعلق بیان دیا جس کی مذہبی اور معاشی بہت اہمیت ہے. یہ ملک میں انارکی پھیلانے کے لیے ایسے بیان دیتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کوئی سرمایہ کاری آئے نہ کوئی ہماری مدد کرے. دور سعودی عرب سرمایہ کاری تجارتی اور اسٹریٹجک شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے بے حد شکر گزار ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سعودی سرمایہ کاری سے منصوبوں کی تکمیل کی خود نگرانی کروں گا. بین الاقوامی سرمایہ کاری کے منصوبوں کے حوالے سے کسی قسم کی لاپرواہی قبول نہیں. فرسودہ طریقہ کار اور سرفیتا بالکل نہیں چلے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سی ای او سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ سلطان عبد الرحمان سے واشنگٹن میں ملاقات. جاری منصوبوں کے پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. اعلامیے کے مطابق کراچی تا چمن قومی شاہراہ اور دیامر بھاشا ڈیم کی فنڈنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے منصوبوں پر بھی بات چیت ہوئی. سعودی عرب پاکستان میں بیرک گولڈ کارپوریشن کے معاہدے کے قریب پہنچ گیا. بلومبرگ کے مطابق سعودی کمپنی پاکستانی مائننگ سیکٹر میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا سعودی کمپنی پاکستان مائننگ سیکٹر میں مزید سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے. سرمایہ کاری کا اعلان جلد متوقع ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی موڈیز انویسٹر سروس کے ساتھ میٹنگ اقتصادی اشاریوں سے متعلق آگاہ کیا. اعلامیے کے مطابق وزیر خزانہ نے کہا IMF اسٹینڈ بائی ایجمنٹ میں معاشی استحکام حاصل کیا. ٹیکس اصلاحات توانائی و نجکاری سمیت اہم ترجیحات پر نظر ہے. ڈیالہ جیل پر دہشت گردوں کے حملے کے اطلاعات ہیں. وزارت داخلہ نے سندھ ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا. بانیہ پی ٹی آئی کی حفاظت کے لیے دائر درخواست مسترد کرنے کی استدعا. عدالت کا بانیہ پی ٹی آئی سمیت دیگر کی سیکورٹی یقینی بنانے کا حکم. چیف جسٹس نے ریمارک سے وفاقی حکومت ایسے جان نہیں چھڑا سکتی. باہر سے حملے کا خطرہ ہے تو وفاق ہی یہ معاملات دیکھے گی. باتیں ہوتی ہیں کہ چیف جسٹس بانیہ پی ٹی آئی کو ریلیف دے رہے ہیں. ہم نے قانون کے مطابق معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے. ہمیں کیا مطلب بانیہ پی ٹی آئی ہو یا نواز شریف. کل کو آپ کہہ دیں گے بانیہ پی ٹی آئی کو ڈیالہ جیل سے یہاں منتقل کیا جائے. ترکیہ کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل متین گورے کا GHQ کا دورہ. آرمی چیف جنرل سے منیر سے ملاقات. دو طرفہ فوجی رابطوں تعاون کا دائرہ کار بڑھانے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے پر بات چیت. آرمی چیف کی مسلح افواج کے درمیان فوجی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور. ترک مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. یادگار شہدا پر پھول بھی رکھے. جنرل متین گورے کی ایئر چیف سے بھی ملاقات. ترک جنرل نے ایویشن انڈسٹری میں پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف کیا. جنرل متین نے ایئر ہیڈ کوارٹرز میں تکنیکی انفراسٹرکچر کا معائنہ بھی کیا. دبئی ایئرپورٹ سمیت UAE ایئرپورٹس پر پروازوں کی بندش. کراچی ایئرپورٹ پر بیرون ملک جانے والے مسافروں کی قطاریں. ڈراپ لائن سے بین الاقوامی روانگی لانچ کی. داخلی دروازوں تک لائنز. مسافروں میں بزرگ, بچے, خواتین اور عمرہ زائرین شامل.
آذربائیجان کے دارالحکومت باکو سے کراچی کے لیے پروازوں کا آغاز. گورنر سندھ اور آذربائیجان کے سفیروں نے باکو جانے والے مسافروں کو الوداع کیا. باکو سے آنے والی پرواز کو واٹر کینن سلیوٹ کیا گیا. گورنر کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ آذربائیجان کے لیے پروازیں شروع کرنے سے سیاحت اور تجارت کو فروغ حاصل ہوگا. آذربائیجان کا سفیر کا کہنا تھا کہ آذربائیجان میں سیاحت کے ساتھ ساتھ کاروبار کے وسیع مواقع موجود ہیں. حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی پاکستان کے چھٹے امیر بن گئے. منصورہ تقریب میں امارات کے حلف اٹھاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے. تقریب سے خطاب میں حکومت کے خلاف جلد تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا. کہا فارم 47 والے پاکستان کی قیادت کے اہل نہیں. زبردستی مسلط کیے گئے ووٹوں کو تبدیل کرنے والے ہمارے حکمران نہیں ہو سکتے. امیر جماعت اسلامی 21 اپریل کو آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کریں گے. بادل آتے گئے اور میچ کا مزہ کرکرا کرتے گئے. راولپنڈی میں پاک نیوزی لینڈ پہلا T20 بارش کی نظر. بارش کے باعث میچ پہلے 5 اوور تک محدود کیا گیا. ابھی 2 گیندیں بھی پھینکی گئیں کہ بادلوں نے دوبارہ انٹری دے دی. شاہین شاہ آفریدی نے دوسری ہی گیند پر ٹیم کی وکٹ اڑائی اور پھر بارش آڑے آئی. میچ منسوخ کرنا پڑا. مہمان ٹیم نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا T20 ہفتے کو پنڈی میں کھیلا جائے گا. پنجابی ہوں وزیر اعلیٰ بننے پر بھارتی پنجاب میں بھی خوشیاں منائی گئی. مریم نواز کا کرتارپور میں سکھ مہمانوں سے خطاب. کہا نواز شریف کہتے ہیں ہمسائے سے لڑائی نہیں کرنی, دوستی کرواؤ اور دلوں کے دروازے کھولو. اپنے بزرگوں اور بھائیوں کی پگ اونچی رکھوں گی. مریم نواز نے درانتی سے گندم کاٹ کر بیساکھی میلے کا آغاز کیا. لنگر خانے میں سکھ یاتریوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا.